بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائیں اور جو احکام دیے وہ بندے کی بہتری کے لیے عطا فرمائے، اور ان میں کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ اور اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے تو دین اور دنیا کے حوالے سے اور پھر آخرت کے حوالے سے اس کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ حرج کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی تنگی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں تم پر وسعت رکھی ہے، تمہارے لیے توبہ اور کفارہ کو مشروع یعنی جائز کر دیا ہے۔ یعنی اس میں جو دین اسلام ہے اتنی وسعت ہے کہ بتقاضۂ بشریت اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اب کیا ہے کہ وہ سچے دل سے تائب ہو، ندامت کرے اور پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کون سی تنگی اور حرج کو دور کر دیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل پر جو مشکل احکام تھے اللہ رب العزت نے اس امت پہ ان احکام کا بوجھ اتار دیا۔ یعنی بنو اسرائیل پر بہت سارے احکام ایسے تھے جو ان کی شریعت میں تھے اور وہ بڑے ہی مشکل تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرمایا کہ وہ مشکل احکام جو ان پر تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں اگر ناپاکی کپڑے پہ لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم میں کیا ہے کہ اگر گندگی لگ گئی ہے، نجاست لگ گئی ہے تو اس کپڑے کو دھو لو، کپڑے کے اس حصے کو کاٹا نہیں جائے گا بلکہ کیا کیا جائے گا؟ دھو لیا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ کس طرح اس اسلام میں وسعت عطا کی گئی، دین میں جو ہے وہ تنگی نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح اگر بنو اسرائیل کوئی گناہ کر بیٹھتے تو ان کے احکام میں یہ بھی تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو، یہ ان کی توبہ ہوتی تھی۔
جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور تشریف لے گئے اور بنو اسرائیل نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اب اس کی توبہ کا کیا سین تھا، کس طرح ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، یہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی تمہاری توبہ ہے۔ تو کتنا سخت حکم تھا یہ، یعنی ان کے لیے حکم یہ تھا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ لیکن حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت پہ وہ سخت حکم اٹھا لیا گیا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے توبہ کر لو، استغفار کر لو، ندامت کرو، سچے دل سے تائب ہو جاؤ گے تو رب تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ یا کسی گناہ کا جو ہے وہ کفارہ بھی رکھا گیا، یعنی توبہ یا کفارہ ان دونوں کے ذریعے کیا ہے، بندہ مومن جو ہے وہ طہارت کو حاصل کر لیتا ہے، پاکیزگی کو حاصل کر لیتا ہے، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بنو اسرائیل میں دیکھیں تو ان کے لیے عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی، انہوں نے رب کی عبادت کرنی ہے تو اس مخصوص جگہ پہ جانا ہے، تو تب وہ عبادت قبول ہوگی۔ اس مخصوص جگہ پہ نہیں جائیں گے تو ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آسانی فرما دی کہ پوری زمین جو پاک ہے، تم وہاں پہ جب تمہارا وقت ہو جائے تم عبادت کر لو، کسی بھی جگہ پہ۔ تو دیکھیں کس طرح جو ہے وہ اس دین سے تنگی کو اللہ رب العزت نے دور فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ تمہارے لیے اس دین میں کوئی حرج نہیں رکھا گیا، تو اس آیت کریمہ کا اب جو معنی یہ بنا، میں نے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما نے جو بیان کیا ہے اس کی تفسیر میں میں نے کچھ جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ اب مزید جو ہے وہ اس پہ آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس دین پر تم چلتے ہو اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، تم کو جن احکام کا مکلف کیا گیا ہے، یعنی وہ احکام جو تم پر فرض کیے گئے ہیں، جو تم پر لازم ہیں، ان میں کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل نہ ہو، اور بعض چیزوں میں عزیمت کے مقابلے میں رخصت ہے۔ اب یہ فقہی ٹرمز ہیں، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سہولت کرتا ہوں، اب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر جو ہے وہ میں اس موضوع پہ مزید آگے چلتا ہوں۔ عزیمت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں، عزیمت کا معنی ہے جو لازم ہو، اور رخصت یعنی آسانی کی ضد ہو۔ عزیمت کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی شریعت نے رخصت دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آسانی ہے۔ آپ کی جان کو اگر کوئی خطرہ ہے اور آپ اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں تو دین نے آپ کو کیا دی ہے؟ رخصت اور اجازت دی ہے کہ آپ کلمہ کفر کہہ لو اور اپنی جان کو بچا لو۔ یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ یہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے، آپ کر سکتے ہو۔ لیکن عزیمت کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن وہ کلمہ کفر نہیں کہتا، تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، شدتیں بھی جو ہے وہ اس کے جسم پہ کی جاتی ہیں، تکالیف کو برداشت کرتا ہے، لیکن وہ کلمہ کفر اپنی زبان پہ نہیں لاتا۔ یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ رخصت اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر کہنا چاہتا ہے تو
کہہ لے، اپنی جان کو بچا لے، لیکن عزیمت کیا ہے کہ نہ کہے، لیکن اس کے لیے اس کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ تو اب جب آپ نے عزیمت کا معنی جو ہے وہ جان لیا، تو عزیمت کے مقابلے میں کیا ہے؟ رخصت ہے۔ اس کی ضد کیا آتی ہے؟ رخصت ہے۔ اب دین میں تنگی نہیں ہے۔ جیسے جو شخص کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا، اب دین نے اس کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ آپ دیکھیں کہ عبادت جب آپ کرتے ہیں تو قیام فرض آتا ہے، لیکن وہ ایسا شخص ہے کہ وہ معذور ہو گیا ہے کہ اس کے لیے رکوع یا سجدے میں جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اب دین کیا سہولت دیتا ہے کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ تو دین میں اللہ رب العزت نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ دیکھیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، جب آپ سفر پہ نکلے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ لو۔ وہ جو 4 فرض تھے وہ 2 میں بدل گئے۔ روزہ فرض ہے، سفر میں چونکہ تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ اس سفر میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں۔ اسی طرح اس میں یہ رخصت دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، جیسے آج کل ڈائبٹیز کا اگر کوئی پیشنٹ ہو اور اس کو انسولین بھی لگ رہی ہے، اب ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ تم روزہ نہ رکھو، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بعض دفعہ شوگر لو بھی ہو جاتی ہے، تو اب اس کو اپنا شوگر جو ہے وہ لیول رکھنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کھانا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر یہ دائمی مرض ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ فدیہ دے گا، وہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ اس کا کیا دے گا؟ فدیہ دے گا۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے، اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے اس پہ فدیہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی نکال دیں، بلکہ وہ کیا رخصت کیا دی گئی ہے کہ وہ چھوٹی موٹی اگر بیماری ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، تو آپ اس طرح کر لیں کہ آپ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ جتنے بیماری کی حالت میں آپ نے روزے چھوڑے ہیں، آپ بعد میں ان کی قضا کر لیں۔ لیکن اگر بیماری دائمی ہے، پھر آپ جو ہے وہ اس حالت میں آپ فدیہ دیں گے۔ تو دیکھیں دین میں تنگی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ توبہ کر لو، سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، پھر جو گناہ کیا زندگی میں دوبارہ نہ کرو۔ دین میں تنگی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو سخت بھوک لگی ہے اور آپ کے لیے حلال کھانا سامنے موجود نہیں ہے، اب شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے، اور وہ رخصت کیا ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی موجود ہے، یہاں تک کہ اگر خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے تو آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کی حد تک اس کا وہ گوشت کھا لیں، آپ اپنی جان کو بچا لیں۔ پانی نہیں ہے آپ کے پاس، جان کا خطرہ ہے، شراب پڑی ہوئی ہے، لیکن جان بچانے کی حد تک آپ اس کو جو ہے وہ پی سکتے ہیں۔ یہ رخصت دی ہے دین نے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کا یہ سارا معنی و مفہوم سمجھ لیا تو اللہ رب العزت نے عزیمت یعنی اصل حکم کو بھی مشروع فرمایا ہے، یعنی جائز ہے۔ میں نے اس کی ایگزامپل شروع میں دی ہیں۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخر میں آتے ہیں، چونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو لازم ہے کہ آپ پہلے آئیں، تاکہ جو بات شروع سے جو چلی ہے اس کا جو ہے وہ لنک شروع کے ساتھ آخر بات کا ہوتا ہے، تو پھر بات کمپلیٹلی سمجھ آ جاتی ہے۔ دین کو سمجھنے کے ذرائع ہم خود ہی ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے میں ایک دن ضرور مقرر کریں کہ اس دن آپ وقت پہ آئیں، اور دین کو سمجھنے کے شوق سے اگر آپ گھر سے نکلیں گے تو فضیلت یہ ہے کہ اگر موت واقعہ ہو جائے تو شہادت کی موت ہوتی ہے۔ فرشتے جو ہیں جب آپ چلتے ہیں تو پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، کیوں؟ آپ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو آپ دین کو حاصل کرنے کی نیت سے جمعے کو پہلے تیار ہو کے آپ جو ہے وہ پہنچیں اور دین کو سیکھیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے عظیمت، اس کا معنی میں نے بیان کیا تھا کہ اصل حکم کو بھی جائز جو ہے وہ فرمایا ہے، اور عذر کے وقت رخصت کو بھی اللہ رب العزت نے مشروع اور جائز فرمایا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے اور دین یسر ہے، آسانی والا دین ہے۔ جس طرح بلا عذر اصل حکم پر عمل نہ کرنا گناہ ہے، اسی طرح عذر کے وقت رخصت پہ عمل نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے ہم بزرگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو رخصت دی گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ اب اس پہ میں بعض روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں یسر ہے، آسانی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے اللہ رب العزت کی دی ہوئی ان رخصتوں پر عمل کرنا واجب ہے جو تمہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ اب یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ جنہوں نے دین دیا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں دین میں رخصت دی ہے تو اس رخصت پہ عمل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے، تم عمل کرو، تمہارے لیے اس میں آسانی ہے، تمہارے لیے اس میں سہولت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں سفر میں روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں، سفر کرتا ہوں، اور اس وقت سفر بھی بڑے مشکل ہوا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ یا خچر پہ یا گدھے پہ، لیکن سخت گرمی بھی ہے، اور سفر اسی طرح ہوا کرتا تھا، یا پھر پیدل سفر ہوتا تھا، تو بڑی مشکلیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں، میں رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں، میرے اندر قوت ہے۔ تو آپ صحابی رسول ہیں، اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کو میدان عرفہ کے پہاڑوں جتنا گناہ ہوتا ہے۔ اس نے رخصت کیوں نہیں لی؟ وہ رخصت لے لے، اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رمضان المبارک میں آقا علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا، یعنی اسٹے فرمایا آپ نے، تو آپ نے چونکہ رمضان مبارک تھا، روزے تھے، آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا۔ اب حضور نبی ہیں، لیڈر ہیں، صحابہ تھے، تعداد صحابہ کی بہت زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے پانی کا پیالہ منگوا کے اوپر کیا، پیالہ اٹھایا ایسے۔ کیوں پانی کا پیالہ اٹھایا آپ نے؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں پانی کا پیالہ اٹھائے ہوئے ہوں، روزہ کی حالت میں، دیکھ لو میں نے پانی کا پیالہ اٹھا لیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے پانی پی لیا۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بعض لوگ اپنے روزے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے روزہ نہیں توڑا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نافرمان ہیں۔
کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ کیوں نافرمانی ہوئی؟ بھئی دین دینے والے تو نبی ہیں، انہوں نے پیالہ اٹھا کے جو ہے وہ اشارہ بھی دیکھو میں نبی ہو کے رخصت لے رہا ہوں، سفر کی سختی ہے، صعوبت ہے، مشکل ہے، سخت گرمی ہے، آپ نے پانی پی لیا۔ اب نبی اگر جو ہے وہ پانی پی رہا ہے تو جو امت اس کو فالو کرنے والی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ پانی پی لے، اس لیے وہ نافرمانی بنی، حضور کی اطاعت نہیں کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے، اسے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت پہ عمل کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا جائے، جس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے فرائض پہ عمل کیا جائے، جس طرح اسے یہ پسند ہے کہ میں نے جو چیزیں بندوں پہ فرض کی ہیں وہ ان پہ عمل کریں، اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ جو رخصت میں نے تمہیں دی ہے تم اس کو بھی اختیار کر لو، میں پسند فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا ارشاد فرمایا، کیا تعلیم دی؟ احکام جو ہے جب تم بات کرو تو تم دونوں آسان احکام جو ہے وہ نافذ کرو، اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا، اور لوگوں کو خوش رکھنا، اور ان کو متنفر نہ کرنا۔ اور چونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل دونوں کو بھیجا جا رہا تھا تو فرمایا کہ دونوں آپس میں جو ہے وہ مل جل کر رہنا۔ تو آپ اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ آسان احکام کو بیان کرنا، ان کو نافذ کرنا، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ، بس یہ آخری روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو، یعنی سخت اور مشکل کاموں کی نظر نہ مان لو، ایسی نظر نہ مانو کہ جو تم پوری نہ کر سکو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے اوپر سخت اور مشکل کاموں کو لازم کر لیا تھا، خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا اور اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ جیسے رہبانیت، رہبانیت کیا ہے؟ یہ کرسچینٹی میں ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے، نہ آپ شادی کریں، نہ آپ معاشرتی تعلق رکھیں، جنگلوں میں نکل جائیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں جی، بس یہ آپ کام کرنا شروع کر دیں، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اب انہوں نے خود اپنے اوپر یہ لازم کی تھی، اللہ نے نہیں لازم قرار دی تھی انہیں، لیکن پھر بعد میں خود بھی مشکل میں پڑ گئے۔ تو آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے باقی ماندہ لوگوں کو تم کلیساؤں اور گرجوں میں دیکھو کہ کس طرح کی پھر جو ہے وہ انہیں تکالیف آئیں، پھر کیسے جو ہے پھر انہوں نے اپنے آپ کو بدلا۔ تو دین جو ہے یہ یاد رکھ لیں، اس میں اگر رخصت دی گئی ہے تو آپ اس رخصت پہ عمل کریں۔ پہلے قومیں بھی اسی لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے خود کو اپنے آپ کو سختی میں ڈال کے رکھا۔ اور دین اسلام ہے، اس کو آپ سمجھیں، جہاں آپ کو رخصت دی گئی ہے وہیں آپ رخصت لیں، جہاں نہیں دی گئی آپ اپنی طرف سے خود رخصت نہیں لے سکتے۔ جو شریعت نے دی ہے اس پہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔